اب میرے بھائیوں سب ٹاپک نمبر 6 وہ ہے رمضان کے روزوں کی سحری اور افطاری سے متعلق فقہی احکام و مسائل. یہ بہت کرٹیکل ہیں. کل انشاءاللہ تعالی ہماری پہلی سحری بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی یوم تکبیر کے دن 1998 میں 28 مئی 1998 کے دن پاکستان نے اٹامک بلاسٹ کیے تھے. یوم تکبیر ڈکلیئر ہوا تو کل یوم تکبیر والے دن 19 سال کے بعد یوم تکبیر والے دن ہمارا الحمدللہ 1438 ہجری کا رمضان مبارک کا پہلا روزہ پاکستان میں انشاءاللہ ہوگا. تو یہ سحری اور افطاری کے فقہی احکام و مسائل. یہ عموماً فقہ کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس سے مراد کوئی فقہ الاحناف یا فقہ حنفی نہیں ہوتا، بلکہ یہ فقہ الاسلام ہے. فقہ عربی میں کہتے ہیں ٹرو انڈرسٹینڈنگ کو، سمجھ بوجھ کو، کسی بات کو صحیح طریقے سے اس کی تہ تک پہنچنے کو. اسی کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 200. حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے، دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. اور ساتھ ہی فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، اور میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، عطا فرمانے والی ذات تو اللہ کی ہے. یعنی یہ علم دین ہے، سمجھ بوجھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور میں جو لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہوں دین کا نالج تو اللہ کی عطا سے کر رہا ہوں. تو یہ اسی پر امام بخاری نے باب بھی باندھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. اور یہی وہ آدھا ٹکڑا ہے جس کو بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رزق بھی تقسیم کر رہے ہیں، لوگوں کو اولاد بھی دے رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے میں تقسیم کرنے والا ہوں. یہ دین کے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے. اس حوالے سے میرا ایک پورا الگ سے ایک کلپ بھی چڑھا ہوا ہے بڑا ڈیٹیل، جسے شوق ہو تو وہ یوٹیوب پہ دیکھ سکتا ہے. سحری اور افطاری سے متعلق یہ جو فقہی احکام و مسائل ہیں ان کو ڈیڈکٹ کرنے کے لیے میں کل 17 صحیح الاسناد احادیث ڈسکس کروں گا. اور یہ میں نے 17 کا عدد لیا ہے کہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے دن رات میں فرض نمازوں کی تعداد، جو رکعتوں کی تعداد ہے وہ 17 ہے. فجر کے 2 فرض، ظہر 4، عصر 4، مغرب 3 اور عشاء کے 4. یہ 17 حدیث کل 3 ٹاپکس کے اندر ڈسکس ہوں گی. پہلی 7 احادیث جو ہیں وہ سحری سے متعلق، اگلی 5 افطار سے متعلق، اور اس سے اگلی 5 جو ہیں وہ پرٹیکولرلی افطاری کا جو ٹائم کا اختلاف ہے سنی اور شیعہ کا، اس پہ میں انشاءاللہ حق بات جو ہے وہ بیان کروں گا. یہ 17 احادیث ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ میں نے جمع کی ہیں. ان تمام احادیث کے نمبرز انشاءاللہ میں پرائمری کتاب سے نہیں بلکہ سیکنڈری کتاب جو ہے مشکات المصابیح، جسے میں نے ڈکلیئر کیا ہے مشکات از دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث، اہل سنت کی مین سٹریم کی کل کم از کم 13 کتابوں کے یہ نوٹس ہیں. بخاری، مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، نسائی، ابن ماجہ، الموطا امام مالک، مسند احمد اور المستدرک للحاکم، سنن الکبریٰ البیہقی، اور باقی کتابوں میں سے یہ نوٹس ہیں 6294 احادیث، 6294 احادیث. 3 PDF ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com پر شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق اور تحکیم کے ساتھ اور تخریج کے ساتھ موجود ہیں. جسے شوق ہو تو وہ ڈاؤن لوڈ کریں. اس میں اس کے نمبرز کے تحت فٹ نوٹ پہ آپ کو پرائمری کتابوں کے نمبر بھی اور ان پہ حکم لگے ہوئے بھی انشاءاللہ تعالیٰ مل جائیں گے. تو میں مشکات پہ میں نے الگ سے لیکچر بھی دیا ہے، مسئلہ نمبر 111B مشکات المصابیح کا مکمل تعارف، وہ ضرور دیکھیں. پہلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، مشکات میں 1982. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو، سحری کے کھانے میں برکت ہے. یعنی سحری کو ترغیب دلائی گئی ہے کہ اس کو کھانا ہے. یہ اکثر لوگ 8 پیرا روزہ رکھ لیتے ہیں بغیر سحری کو اور بڑا فخریہ بتاتے ہیں، جبکہ یہ فخریہ چیز نہیں، تو چھپانی چاہیے. سحری کھا کر روزہ رکھنا یہ برکت کا باعث ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی ہے. اسی کانٹیکسٹ میں دوسری حدیث ہے صحیح مسلم کی مشکات میں 1983. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق ہی سحری کھانے کا فرق ہے. یعنی یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی ہے، وہ بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں،
تم سحری کھایا کرو. وہ رات کو ہی مطلب کھا پی لیتے ہیں, صبح کے وقت نہیں اٹھتے اور پھر اگلے دن اس طرح روزہ رکھتے ہیں ابھی بھی. اور جو مسلمان ہیں ان کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ سحری کا اہتمام کریں گے, کیونکہ اہل کتاب کے روزوں میں اور ہمارے روزوں میں سحری کھانے کا فرق ہے. تو جان بوجھ کر سحری نہیں چھوڑنی چاہیے. اگر مجبوراً چھوٹ گئی اور کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں بغیر سحری کے 8 پیرا روزہ رکھ سکتا ہوں تو وہ رکھ لے, لیکن اگر اس کو بعد میں احساس ہوتا ہے کہ میں روزہ نہیں نبھا سک رہا تو روزہ توڑ دے, اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے, کفارہ نہیں ہے, ایک روزے کی قضا کر لے گا. اگر کسی کی سحری رہ گئی ہے اور اسے یہ یقین ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا, روزہ نہ رکھے, اس دن چھوڑ دے. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیٹاسٹرافک کنڈیشن آئی ہے, وہ ایک روزے کی بعد میں قضا دے دے. اور اگر رکھ بھی لیا ہے اور بعد میں احساس ہوا کہ نہیں نبھے گا تو روزہ توڑ سکتا ہے, اس میں گناہ بھی کوئی نہیں ہے, کفارہ بھی کوئی نہیں, ایک روزہ قضا کر لے گا. اور اس پہ ایک ایکسیپشن ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 1986 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے روزے رکھا کرتے تھے, بغیر افطار کیے اگلے دن کا روزہ اور پھر اگلے دن کا روزہ, اس طریقے سے مسلسل کئی دن کے روزے رکھتے تھے. بعض اصحاب نے آپ کی سنت کی پیروی میں روزہ رکھا تو ظاہر ہے وہ پھر مسجد میں بے ہوش ہونا شروع ہو گئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ڈانٹا اور آپ نے فرمایا ایکم مثلی, تم میں سے میری مثل کوئی کون ہو سکتا ہے, میں رات کے وقت میرا رب مجھے کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ مسلسل افطار کیے بغیر روزے رکھ لیا کرتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے, امت میں کسی کو اجازت نہیں. ان کو کہتے ہیں وصال کے روزے, وصل کہتے ہیں نا ملنے کو, یعنی روزے ملاتے جائیں, یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے. تو آپ نے فرمایا ایکم مثلی, تم میں سے کون میری مثل ہو سکتا ہے. کسی صحابی نے نہیں کہا کہ قل انما انا بشر مثلکم, اے نبی تم فرما دو کہ میں انسان ہونے میں تمہاری طرح ہوں. صحابہ کو یہ بات پتا تھی کہ یہ مثل کے اعتبار سے ایز اے اسپیشیز بات نہیں ہو رہی, بلکہ آپ کے مرتبے کی بات ہو رہی ہے, اور آپ کا مثل واقعی کوئی نہیں ہو سکتا. تو یہ دو ایکسٹریم ہیں, ایک طرف اہل حدیث علماء ہیں, بعض وہ ہر بات کے اوپر جو ہے وہ قل انما انا بشر مثلکم کے تحت کوئی ایکسٹریم رزلٹ نکالتے ہیں, دوسری طرف جو ہے وہ بریلوی ہیں اور وہ مطلب اس آیت کو پڑھنے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین سمجھتے ہیں. دونوں ایکسٹریم کے اوپر ہیں. درمیان کا راستہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے میں کوئی مثل میں نہیں ہے, لیکن جو سپیشیز ہے آپ انسان ہیں, انسان ہونے کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثل باقی انسان ہے, لیکن مرتبے کی بات نہیں ہے. مرتبے میں تو انسانیت کو ناز ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ. تیسری حدیث سنن ابی داؤد میں ہے, مشکات میں 1998. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کی بہترین سحری کھجور کھانا ہے. یہ کھجور صرف افطاری کے لیے نہیں ہے, سحری کے لیے بھی ہے سنت, اور بلکہ اس کے اندر بڑی طاقت ہے. ایک کھجور کے اندر آپ سمجھ لیں تقریباً 2 روٹیوں کے برابر کیلوریز موجود ہوتی ہیں طاقت کے اعتبار سے. تو سحری کے وقت کھجور کھا لی جائے طاقت کے لیے بڑی اچھی چیز ہے. اور دوسرا اگر دہی کا استعمال کیا جائے تو پھر دن کے وقت پیاس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عافیت رہتی ہے. یہ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے, جو لوگ دہی کا اہتمام کرتے ہیں سحری کے اندر, پھر دن کے وقت پیاس کے معاملے میں ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. چوتھی حدیث سنن نسائی میں ہے موقوفاً سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے, یعنی ان کا قول ہے. مشکات میں 1987 حدیث کے فٹ نوٹ کے اوپر شیخ زبیر لیزئی صاحب نے اس کی تحکیم کی ہوئی ہے کہ سیدہ حفصہ کہتی ہیں جو شخص طلوع فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کر سکے یا نیت نہ کرے تو اس کا کوئی روزہ نہیں ہے. یہ رمضان کے روزے کی بات ہے. اگر فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے یعنی ختم سحری سے پہلے اس نے روزے کی نیت کی, یعنی رات کو ڈاواں ڈول تھا, شاید سفر پہ جانا تھا یا کوئی اور عذر تھا, اب وہ رات کو اس کو کلیئر نہیں تھا میں روزہ رکھوں گا یا نہیں رکھوں گا, تو اب اسے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے نیت کرنی ہوگی. ویسے تو ہم رات کو جو سوتے ہیں وہ ہماری نیت ہوتی ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ نے کوئی زبان سے نیت کرنی ہوتی ہے, دل کے ارادے کا نام ہے. نیت کے بغیر تو کوئی کام بھی نہیں ہوگا. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, بخاری کی پہلی حدیث یہی ہے اور مشکات کی بھی پہلی حدیث یہی ہے, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. لیکن نیت زبان سے نہیں کرنی ہوتی. جب ہم وضو کرنے لگتے ہیں تو کیا زبان سے نیت کرتا ہوں, نیت کرتا ہوں اس وضو کی خاص واسطے نماز عشاء کے, نہیں, دل کا ارادے کا نام ہوتا ہے. تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے. اور یہ جو دعا جو ہے وہ نیت کی مشہور ہے, یہ بالکل جعلی جھوٹی فیبریکیٹڈ ہے. وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ, میں رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. کل کا روزہ کیا, وہ روزہ تو آج کا ہوتا ہے, کیونکہ رمضان کے اندر تو
مغرب کے بعد سے ہی جو ہے وہ دن شروع ہو جاتا ہے،